آج کل کے دور میں انسان اپنا علم کا تجربے کا ٹیسٹ کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، نمبرنگ چیک کرتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنی شرافت، اپنی نیکی، اپنے اچھے ہونے کا ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو 6 چیزیں آپ اپنے اندر چیک کریں کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ اگر یہ 6 چیزیں میں سے آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ 6 چیزیں آپ نے نہیں کی تو پھر سمجھ لیں کہ انتہائی خود غرض ہیں، لالچی ہیں، بد نیت ہیں، اور خود پرست ہیں، انا پرست ہیں، تکبر میں گھرے ہوئے ہیں، ساری برائیاں آپ کے اندر ہیں۔ اگر 6 کاموں میں سے آپ نے کوئی کام بھی اپنی زندگی میں نہیں کیا، پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے چیک کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسے غریب بندے کی مدد کی ہے جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو، جاننے والا نہ ہو، یا رشتہ دار ہو، بس اس کے بچے زیادہ ہوں، گھر فیملی ممبر زیادہ ہوں اور اس کی پوری نہ پڑتی ہو، اور آپ اس کو تنخواہ پوری پوری دیتے ہوں، یا آپ نے خاموشی سے اس کو بتائے بغیر آپ نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور آپ نے اس کی مدد اس وجہ سے کر دی کہ یار اس کے بیوی بچے زیادہ ہیں، اس کا کنبہ زیادہ ہے، اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، ان کی پوری نپٹتی ہوگی، تو میں جو ہے نا ان کی چھپ کر کے مدد کر دوں، میرے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اگر تو یہ کام اگر آپ سے اللہ نے کروایا ہے تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں۔ نہیں کروایا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کا کام اپنی زندگی میں کریں کہ جن لوگوں کے اہل و عیال زیادہ ہیں اور وہ غریب ہیں تو ان کی خفیہ مدد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایسے مقروض بندے کا قرضہ ادا کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو، اور آپ نے چپ کر کے جا کے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہو، اور اس کو کہا ہو کہ آپ نے میرا نام نہیں بتانا کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو اگر تو یہ نیکی آپ سے ہو گئی ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس نیکی کو کرتے رہیں۔ اور اگر آپ سے یہ نیکی نہیں ہوئی تو آپ ارادہ کریں کہ میں نے کوئی ایسے مقروض لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کا قرض میں نے خاموشی سے اس کو بتائے بغیر، اپنے نام کی شہرت کیے بغیر اس کا قرض ادا کر دینا ہے۔ اور یہ قرض آپ نے ادا کریں اپنی زندگی میں، کہ کل قیامت والے دن پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ قرض دار آپ کا وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو قیامت والے دن اللہ آپ کی جگہ پر ان لوگوں کو آپ کا قرض ادا کرے گا جن لوگوں کا آپ نے قرض ادا نہیں کیا اور آپ دنیا سے چلے گئے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے جھگڑے رہتے ہیں، لڑائی رہتی ہے، اور وہ ہمارے جو ہے نا ہوتے سکے کوئی چاچوں کے ہوتے ہیں، کوئی ماموں کے ہوتے ہیں، کوئی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری برادری کے سارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو اتنے جھگڑوں، نفرتوں اور لڑائیوں کے باوجود بھی اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں، ان کی شادیوں پہ، خوشیوں پہ، غمیوں پہ، ان کے دکھ سکھ میں جاتے ہیں، اور وہ کبھی کوئی آپ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، انہوں نے آپ کا حق مارا ہو، انہوں نے آپ کو نقصان دیا ہو، آپ کی برائیاں کی ہوں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بدخوئیاں کی ہوں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ برائی کرنے میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی ہو، پھر بھی آپ یہ سمجھ کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور مجھے حکم ہے کہ میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ پھر بھی پورے اتر رہے ہیں اور ان کی ہر خوشی غمی میں کام آتے ہیں تو آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اور اگر آپ نہیں آئے اور آپ نے اس کی یہ نا انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ یہ پھپھو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، چاچوں نے یہ کیا، ماموں نے یہ کیا، اور انہوں نے ہماری جائیدادیں کھا لی، آپ کو اللہ نے دوبارہ نواز دی ہے نا، اللہ نے آپ کو زندگی دے دی ہے، آپ کو مال دے دی ہے، آپ کو عزت دے دی ہے۔ اب یہ تو ان کا تھا نا ضمیر کہ انہوں نے کیا کیا، اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں پانی میں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ اسی طریقے سے نفرت سے پیش آئے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کے باوجود، ان کی زیادتیوں کے باوجود، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو ان کی جتنی بھی انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ جتاتے بھی نہیں ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر آپ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے وہ چلے تھے تو پھر اپنے اوپر کلو اللہ پڑھ لیں آپ۔
ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آج کل کے دور میں کہ حق بات کہنا نا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی کہیں کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور زیادتی کرنے والا بڑا سخت ہو، بڑا افسر ہو، بڑا طاقتور ہو، بڑا سیاست دان ہو، تو وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بالکل چپ کر جاتے ہیں کہ یار اگر ہم بولے نا تو اس نے ہمارا بھی رگڑا نکال دینا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں، حق بات کہہ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک ایسے عظیم کام کو آپ نے انجام دیا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام جو بنتا ہے نا، پھر اس کو کوئی جو ہے نا وہ چھین نہیں سکتا۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر آپ بھی گنگے بن کے کھڑے ہونے والے لوگوں میں شامل ہیں، چپ کر کے تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہیں، اور دوسروں کی جو ہے نا وہ بےزتی ہونے میں، ان کو جو ہے نا ذلیل ہونے میں دیکھ کر تالیاں بجانے والوں میں شامل ہیں، تو پھر آپ کا بھی وقت ان قریب آنے والا ہے۔ تو اگر آپ ذلتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا کریں، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا کریں، اور جو ہے نا ظالم کے ساتھ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ دیا کریں، طاقتور کے ساتھ کبھی نہ کھڑا ہوا کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا مظلوموں کی مدد کیا کریں، ورنہ جو ہے نا اللہ پاک کی جو ہے نا مظلوم کی بھی آ لگے گی، اور ظالم بھی جو آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اور قیامت والے دن جو جہنم میں لوگ جائیں گے، ان کا سب سے بڑی افسوس یہی ہوگا، کاش ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے، کاش ہم ظالموں کی جو ہے نا وہ ہاں میں ہاں نہ ملاتے، کاش ہم ان کی محفلوں میں نہ بیٹھتے۔ آج کل ہر بندہ سیاست دان طاقتور کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اور مظلوم اور غریب کی محفل میں کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا کسی نے کوئی نقصان کیا ہے، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ کا مال چرایا، آپ کو جو ہے نا برا بھلا کہا، آپ کو نقصان پہنچایا، اور آپ کو اللہ نے طاقت دی، آپ کو اقتدار دیا، آپ کو قوت دی، آپ کو مال دیا، اور آپ نے اس بندے کے اوپر قابو پا لیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو سزا دیں، آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تو اگر اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو سزا دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سارے اختیار کے بعد اگر آپ نے اس سے بدلہ لینے کی بجائے آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو آپ بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، اور بدلہ لینا آپ کا حق ہے، تو پھر آپ نے جو ہے نا آپ خوش نصیب تو نہیں ہوں گے، آپ نے اپنے عدلے کا بدلہ کر لیا، ہو سکتا آپ نے زیادتی کر لی ہے، کیونکہ پورا پورا بدلہ تو کوئی نہیں لیتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر لے، اور وہ آپ سے طاقت میں بھی کم ہو، اور آپ کو اس کے اوپر قابو بھی آ جائے، اور آپ اس کو پکڑوا بھی لیں، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کا بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا کریں۔ تو اس لیے قابو پا کر معاف کر دینا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔